بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس ایسی لڑکی آئی تھی۔ میرے پاس کئی کیس آتے تھے جن میں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جبکہ مجھے پیسوں کا لالچ دے کر یہ کہا جاتا تھا کہ اس لڑکی کو بالکل ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن آج رات جو کیس آیا وہ بہت ہی دردناک تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں اسے ٹھیک کیسے کروں۔ وہ لڑکے بھی کافی شرمندگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے، پر میں نے ان سے کہا کہ اگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی تو میں اس کا معائنہ کیسے کروں گی؟ پر وہ تینوں کہنے لگے کہ دیکھو، ہم نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں، یہ 3 لاکھ روپے ہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، پر تم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہو، تمہیں ویسے ہی اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ مجھے ان لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ تینوں شکل سے ہی گنڈے اور آوارہ لڑکے لگ رہے تھے۔ نہ جانے ایسی کون سی مجبوری تھی کہ ان تینوں نے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان تینوں لڑکوں کی بات پر عمل کرتی اور اس لڑکی کا علاج کرتی، جب اچانک سے پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ وہ تینوں لڑکے خوف کے عالم میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، اور اس کے بعد وہ پیسوں سے بھرا بیگ اپنے ساتھ لے کر وہ تینوں بھاگ گئے تھے، جبکہ میں تو تس بزب کا شکار ہو گئی تھی کہ اب اس لڑکی کے ساتھ میں کیا کروں گی۔ اب تو میرے پاس وہ پیسے بھی نہیں تھے۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھوں، آخر یہ کون ہے؟ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے سے وہ سیاہ چادر ہٹائی تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میرا نام تنزیلہ ہے۔ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو شہر میں نہیں بھیجا جاتا تھا۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ شہر کا ماحول بہت ہی خراب ہے۔ میں نے اپنے منگیتر سے بات کی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ روز ہی میرے گھر آ جاتا تھا۔ ہم دونوں کافی چھپ چھپ کے بات کرتے تھے، کیونکہ وہ میرا کزن تھا، اسی لیے ہم لوگ سب سے بچ کر ٹائم نکال لیا کرتے تھے۔ اس سب میں گڑیا میرا بہت ساتھ دیتی تھی۔ کبھی کبھار تو ہم چھت پر چلے جاتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر بھی فخر تھا کیونکہ میرے منگیتر نے کبھی بھی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پر ایک روز جیسے ہی میں اس کے ساتھ چھت پر بیٹھی تھی تو میرے چچا نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ میرے چچا نے خاندان میں افواہ پھیلا دی تھی، جگہ جگہ اب ہماری بدنامی ہو رہی تھی۔ میری اماں اس بدنامی کے ڈر سے کہنے لگیں کہ اب تم باہر کبھی بھی نہیں نکلو گی، اب تم اپنے کمرے میں ہی رہو گی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں گی۔ میرے تو بہت بڑے بڑے خواب تھے۔ میں نے اپنے منگیتر سے کہا کہ دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے خواب پورے کروں۔ میرے منگیتر نے مجھے اجازت دے دی کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم اس بات سے بالکل نہ ڈرو کہ ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ آئے گی۔ اس نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا اور میں شہر آ گئی تھی۔ میرے اماں ابا اس بات کے خلاف تھے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اب میں شہر جاتی ہوں، کیونکہ سبحان ہی مجھے شہر چھوڑنے جاتا تھا۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ میں گاؤں کے کسی سرکاری کالج میں پڑھتی ہوں، لیکن میں تو شہر جا کر ڈاکٹری کا کام سیکھتی تھی۔ میں نے پڑھائی تو نہیں کی تھی، لیکن مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ میں نے اپنی دادی کو نرسنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کو دیکھ دیکھ کر میں بھی بہت کچھ سیکھ گئی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا تھا۔ اب میں ایک ڈاکٹر کے پاس کام سیکھتی تھی۔ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ سبحان سے میں بہت ہی خوش تھی کہ وہ کتنا وفادار ہے۔ پر ایک روز ہمارے رشتے کے بیچ ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی کہ جس نے کایا ہی پلٹ دی تھی۔ اس روز گڑیا کی شادی تھی۔ میں بہت ہی خوش تھی کیونکہ وہ سبحان کی بہن تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میں نے اس سے کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہونے والی بھابھی ہوں، پر وہ خاموش رہتی تھی۔ جیسے جیسے اس کی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا چہرہ پسینے سے اور بھی بھیگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی زبان کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شادی میں ابھی 5 منٹ باقی تھے۔ اس کی رخصتی ہونے والی تھی۔ اس کو نکاح کے لیے بلانے والے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے،
تم کیا اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ کہنے لگی آپ بھی میری مدد کریں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں بہت پچھتاؤں گی۔ میری زندگی کے ساتھ ساتھ ایک اور انسان کی بھی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ ہی ہمیں بچا سکتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا ہو گئی۔ اب گھبرا کر میں اس سے پوچھنے لگی کہ دیکھو تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ 5 منٹ بعد تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں تنزیلہ آپی، مجھے نکاح نہیں کرنا، مجھے بچا لیں۔ اگر میں نے یہ نکاح کر لیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کس کی زندگی برباد ہوگی؟ جب وہ کہنے لگی وہی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں غیر یقینی عالم میں سے دیکھنے لگی تھی، جیسے مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ تم اپنے بھائی کو جانتی ہو نا، اگر انہوں نے یہ سن لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، اور تم ہماری گاؤں کی روایت کو بھی جانتی ہو، تمہیں یہ نکاح ضرور کرنا ہوگا۔ میں اسے زبردستی باہر لے کر جانے لگی، جب اس نے پھر سے زبردستی میری گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا اور کہنے لگی کہ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ میں پہلے سے نکاح میں ہوں۔ میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پر وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز مجھے معاف کر دیں، پر وہ انسان بہت اچھا ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں 1 ہفتے سے اس کے پاس ہی تھی، میں شہر نہیں بلکہ اس کے پاس جاتی تھی۔ بھائی جیسے ہی آپ کو چھوڑ کر مجھے چھوڑتے تھے اور وہ واپس چلے جاتے تھے تو میں اسی کے پاس چلی جاتی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں مجھے رکھتا تھا، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پر آپ ہی اگر میں نے سائم سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ میرا نکاح تو پہلے سے ہو گیا ہے۔ میری روح کانپ گئی تھی، مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے رکھ کر تھپڑ لگا دیا تھا۔ وہ اور بھی رونے لگی تھی اور مجھ سے بہت چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی تھی۔ میں نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، اب تم اسے چھوڑ دو۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں پھر سے اسے اٹھا کر باہر لے کر جاتی، جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا، میں اسے سپاٹ چہرے سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے کیا بتانا چاہتی ہے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا رد عمل ظاہر کروں۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں اگر اس کے پاس نہ گئی تو وہ میری سچائی سب کو بتا دے گا، اسی لیے پلیز میری مدد کریں، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے بھاگنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، جب دروازہ بجنے لگا، یقیناً وہ سبحان تھا جو کہہ رہا تھا کہ تنزیلہ جلدی کرو، گڑیا کو نیچے لے بھی آؤ، اتنا وقت ہو گیا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بس میں اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی ہوں، جیسے ہی ہو جائے گا تو لے آؤں گی، اب واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس چلا گیا تھا، جبکہ میں بہت پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ گڑیا تو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی کہ نہیں آپی، میں اور نہیں رک سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کے پاس جانے لگی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کی یہی ضد ہے تو یہی صحیح۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے اس کی ساری جیولری اور اس کا لہنگا پہن لیا تھا اور بالکل اسے کی طرح گھونگھٹ کر لیا تھا، جبکہ اسے میں نے کھڑکی سے نیچے اتار دیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں جا رہی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، پر اب میں گڑیا کی طرح تیار ہو گئی تھی۔ گھونگھٹ کی وجہ سے کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں ایسے ہی نیچے آ گئی تھی، جبکہ میں نے گڑیا کے موبائل سے اپنے منگیتر کو یہ میسج کر دیا تھا کہ تنزیلہ آپی کسی کام سے باہر گئی ہیں، اسی لیے وہ لیٹ آئیں گی۔ اسی وجہ سے میں جیسے ہی گڑیا کے روپ میں نیچے گئی تو کسی نے بھی تنزیلہ کا نہیں پوچھا تھا۔ اس طرح میرا نکاح سائم سے ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، میرا دل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ میں نے سبحان کا دل توڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آئے گا، اور اب تو میرے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ جیسے ہی رخصتی ہوئی تو میں سائم کے گھر چلی گئی تھی۔
رات وہ میرے پاس آیا، پر اس نے جیسے ہی گھونگھٹ اتارا تو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تنزیلہ، تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور گڑیا کدھر ہے؟ جبکہ میں خاموش تھی، بس میں روئی جا رہی تھی۔ میں نے سائم کو کہا کہ سائم، تمہیں میری باتیں دھیان سے سننی ہوں گی، پلیز جذباتی مت ہونا اور دماغ سے فیصلہ کرنا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سائم بھی ہکا بکا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اگر سبحان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے اسے کہا کہ میں کیا کرتی؟ گڑیا اپنے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی تو اس کا شوہر یہاں آ کر تباہی مچا دیتا۔ کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ سائم اور میں بہت پریشان تھے۔ اگلے روز سارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا۔ سبحان نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے۔ میں بھی خون کے آنسو رو رہی تھی، پر میں کیا کرتی؟ وہ میرے پاس آیا، مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ تم یہ کیسے کر سکتی ہو تنزیلہ؟ کیا تم ہماری محبت کو بھول گئی ہو؟ کیا میں نے تمہیں خوش نہیں رکھا تھا؟ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اس کے شکنجے سے باہر نکلی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں بالکل بھی نہیں مان سکتا، کہہ تو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں سائم سے محبت کرتی تھی۔ کہنے لگا کہ گڑیا کہاں ہے؟ اس سوال پر میں برف بن گئی تھی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ اب گھر میں سبھی گڑیا کو تلاش کر رہے تھے۔ میری اماں ابا نے تو مجھ سے سب رشتے ناتے توڑ دیے تھے، جبکہ سائم مجھے سپورٹ کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم نے جو کرنا ہے تم کرو، میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں۔ اس نے مجھ پر کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگائی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ میری قسمت میں سائم لکھا تھا، لیکن مجھے گڑیا کی بہت فکر ہوتی تھی۔ سبحان اب مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر گڑیا کا نام بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن میں اسے کیا کہتی؟ ایک روز میں نے سب کو بتا ہی دیا تھا۔ کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا کہ گڑیا ایسی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بہت بھولی تھی، یقیناً تم ہی نے اسے پھنسا کر کہیں بھیج دیا ہوگا اور خود سائم کے ساتھ شادی کر لی۔ پر میں نے سب کو یقین دلایا۔ سائم بھی اس بات پر بول اٹھا تھا، اس نے میری طرفداری کی تھی۔ یوں سائم اور سبحان کی لڑائی ہو گئی تھی، اور میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ ہم دونوں کو یہ لڑائی بہت ہی مشکل سے خود ہی لڑنی پڑی تھی۔ میں دن رات گڑیا کے لیے دعا گو تھی کہ وہ کہیں بھی ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، پر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر اسے اپنی محبت پر اتنا ہی یقین تھا تو یقیناً وہ بہت خوش ہوگی۔ اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا ہوگا۔ 1 سال ہو گیا تھا، گڑیا کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ نہ جانے وہ کس جگہ گئی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ شاید وہ ملک سے ہی باہر نہ چلی گئی ہو۔ سب اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، پر سبحان اپنی بہن کو بالکل بھی نہیں بھولا تھا۔ اس نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ میں جب بھی اس کو بے بس دیکھتی تھی تو میں خود کو کوستی تھی۔ سائم اور میں نے اپنی زندگی کو وقت دیا تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ سب کے دل توڑ کر ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ اسی لیے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اب گاؤں میں ہی اپنی ٹریننگ شروع کر دو۔ اس کی مدد سے میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کلینک کھول دیا تھا۔ اب روز ہی میرے پاس مریض آتے تھے۔ میں اب عادی ہو گئی تھی، لیکن کچھ کیس بہت ہی زیادہ حساس ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو میرا دل بھی کانپ جاتا تھا، پر میں خود کو ہمت دیتی تھی کہ نہیں، مجھے یہ سب کرنا ہے۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ سائم نے کہا تھا کہ تمہیں جس قسم کا بھی کیس ملے تو تم کر لیا کرو۔ یہی سوچ کر میں نے ایسے کیس بھی لے لیے تھے جن پر پابندی تھی، پر کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ میرا کلینک میرے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ اس طرح ہمارے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ میں اس دھندے میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور میں لڑکیوں کے ساتھ ہی کھیل رہی ہوں۔ میں نے اتنوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا تھا، پر میں کیا کرتی؟ میں جان گئی تھی کہ سائم کی محبت نے مجھے بھی تبدیل کر دیا ہے۔ ایک روز تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ایسے زیادتی کے کیس بالکل بھی نہیں لوں گی۔ پر اس روز جیسے ہی وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی،
تو میں نے فوراً ہی اسے اپنے کلینک میں آنے دیا، کیونکہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پیچھے 2 لڑکے پڑے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کا معائنہ کیا تو میرا دل کٹ سا گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کیس پر کام کر کے میں لڑکیوں کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہوں۔ اس میں لڑکیوں کی بھلائی ہے، ورنہ وہ کہاں جائیں گی؟ انہیں تو ان کے گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہی سوچ کر میں نے پھر سے کیس لینا شروع کر دیے۔ اب ہر کوئی مجھے جانتا تھا۔ ایک روز اچانک ہی میں آدھی رات کو اپنے کلینک سے فری ہو گئی تھی۔ موسم بہت خراب تھا۔ جیسے ہی اپنا کلینک بند کر کے گھر جانے لگی تو مجھے ایک لڑکا نظر آیا تھا۔ میں نے فوراً ہی کلینک کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور لڑکے بھی تھے۔ وہ لڑکے مجھے شکل سے ہی بدماش لگ رہے تھے۔ میرا دل تو تیزی سے دھڑکنے لگا کہ نہ جانے کی کیسا کیس ہے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی کو بیڈ پر لٹا دیا تھا جب ایک لڑکے نے میرے آگے وہ بیگ رکھ دیا۔ اس بیگ میں 3 لاکھ روپے تھے۔ لڑکا کہنے لگا کہ دیکھو، اس بیگ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پیسے ہیں۔ اگر تم نے اس لڑکی کو ٹھیک کر دیا تو یہ پیسے سارے کے سارے تمہارے ہوں گے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹانا چاہی جب ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا کہ خبردار، جو تم نے اس لڑکی کو دیکھا، بس تم اس پیسوں سے مطلب رکھو اور ہمارا کام کر دو۔ جب یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی تو ہم لے جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں ایسے کام نہیں کرتی، مجھے لڑکی کا چہرہ دیکھنا ہوگا۔ پر کہنے لگا کہ اگر تم نے لڑکی کا چہرہ دیکھنا ہے تو ہم تمہیں کوئی پیسے نہیں دیں گے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے یہ کیس نہیں لینا، تم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ تب وہ کہنے لگا کہ دیکھو، یہ زیادتی کا کیس ہے، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو میں 3 لڑکوں کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ 2 لڑکے تو کافی شرمندہ تھے، پر اس لڑکے کو ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی جو مجھ سے منہ پھاڑ کر بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکا عمر میں بھی بڑا لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ ہم لوگ دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ فوراً اس لڑکی کا معائنہ کرو اور اسے ٹھیک کر دو، پھر یہ پیسے لے لینا اور پھر ہم اپنے راستے ہو جائیں گے، تم اپنے راستے ہو جانا۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی، پر میں جیسے ہی اس لڑکی کا معائنہ کرنے لگی جب اچانک ہی پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ وہ 3 لڑکے ایک دوسرے کو خوفزدہ ہو کر دیکھ رہے تھے جب اچانک ہی انہوں نے باہر کی جانب دوڑ لگا لی تھی۔ وہ سب پیسے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، جبکہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی کہ اب کیا کروں۔ اب تو اس لڑکی کا معائنہ کر کے مجھے کچھ بھی نہیں ملنا تھا، اس سے میرا کیا ہی فائدہ ہوتا۔ یہی سوچ رہی تھی جب میری نظر اس کے چہرے پر گئی جس پر سیاہ رنگ کی چادر تھی۔ میں نے اس کے چہرے سے وہ چادر ہٹا دی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر لال نشان تھے، پر میں اس کا چہرہ پہچان سکتی تھی۔ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں تو اسی وقت گر گئی تھی۔ میرا وجود بے جان ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے تو گڑیا تھی۔ میں اسے بلانے لگی، کہنے لگی کہ گڑیا اٹھ جاؤ، تم ٹھیک تو ہو نا، کچھ بولو۔ پر وہ بے ہوش تھی۔ مجھے ان اوباش لڑکوں کا خیال آیا تھا، لیکن وہ 3 لڑکے تو اپنی گاڑی پر واپس چلے گئے تھے، جبکہ پولیس دوسرے راستے جا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ 3 لڑکوں کو پولیس نے نہیں پکڑا۔ میں نے گڑیا کے بے جان وجود کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آنے لگا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس دیا اور اسے پانی پلایا۔ ابھی گڑیا پورے ہوش میں نہیں آئی تھی، اتنے میں پھر سے دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ 3 لڑکے باہر کھڑے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ میں کیا کروں۔ گڑیا جان گئی تھی کہ وہ 3 واپس آ گئے ہیں، تبھی میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ پلیز ان کو کہنا مجھ سے دور ہو جائیں، میرے ساتھ وہ سب نہ کریں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے تھپکی دی کہ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے گڑیا کو واش روم میں بند کر دیا تھا، جبکہ پھر اپنا حلیہ ٹھیک کر کے اور اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ وہ 3 لڑکے اندر آ گئے تھے۔
میں نے انہیں ناراضگی سے کہا کہ دیکھو یہ سب کیا تھا، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ ایک لڑکا کہنے لگا کہ کیا مطلب اچھا نہیں کیا؟ ہم نے ایک ڈیل کی تھی، یہ لو پیسے اور اس لڑکی کو واپس بھیج دو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بیڈ کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ لڑکا غصے سے مجھے کہنے لگا کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم لوگ بیگ لے کر بھاگ گئے تھے، اسی وجہ سے میں نے لڑکی کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ وہ لڑکی ہوش میں آ گئی تھی، اب میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ لڑکے میری بات سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر ان تینوں کو مجھ پر شک ہو گیا اور انہوں نے گڑیا کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ میں نے بہت دعائیں کی تھیں۔ وہ لڑکے کچھ دیر بعد ہی واپس چلے گئے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ چلے گئے میں نے فوراً ہی اپنے کلینک کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد گڑیا کو باہر نکالا۔ وہ نیم بے ہوش تھی، اسے ابھی بھی کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت میں کسے بتاؤں۔ اتنے میں مجھے سبحان کا خیال آیا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ جانے وہ میرا فون اٹھاتا کہ نہیں، پر ایک امید کے ساتھ میں نے اسے فون کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا تو میں نے بس گڑیا کا نام لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ گڑیا مل گئی ہے۔ جب وہ بوکھلا کر پوچھنے لگا کہ کہاں ہے گڑیا، میں نے اسے فوراً ہی اپنے کلینک آنے کا کہا تھا۔ سبحان نے جیسے ہی گڑیا کو اس حالت میں دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگا تھا، پر اگلے ہی پل اس نے میری گردن دبوچ لی۔ وہ مجھ پر الزام لگانے لگا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میری گڑیا کو ذرا بھی خراش آئی تو دیکھنا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، میں نے اسے سارا واقعہ بتا دیا تھا، پر اسے تو میری بات پر یقین بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر تنگ آ کر میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں گڑیا خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے سائم کو بھی بتا دیا تھا، وہ بھی بہت پریشان تھا، پر وہ یہاں پر بالکل بھی نہ آیا، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں سبحان کے سامنے گیا تو یقیناً وہ اور بھی غصے میں ہو جائے گا، اسی لیے میں اپنے گھر ہی رہتا ہوں۔ میں نے بھی اسی میں بہتری جانی۔ گڑیا کچھ وقت بعد ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی مجھے اپنی رودات سنائی اور سب کو سچ بتایا تو سب لوگوں کے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ گڑیا نے سب سے معافی مانگی تھی، کہنے لگی کہ میں کیا کرتی، مجھے بھی شہر جا کر پڑھنے کا شوق تھا، پر جیسے ہی ایک روز اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ ہوس نہ دیکھ سکی۔ مجھے پہلی دفعہ کسی نے چاہا تھا، میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح بھی کر لیا تھا، کہتا تھا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کو بتا دو تو کوئی بھی ہماری شادی پر راضی نہیں ہوگا، اسی لیے کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں مجبور ہو گئی تھی، پر اب روز ہی شہر جانے کے بجائے میں اس کے فلیٹ پر چلی جاتی تھی۔ اسی طرح اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، پر آپ لوگوں نے میری شادی سائم کے ساتھ طے کر دی تھی۔ پر میں یہ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اس روز میں بہت پریشان تھی۔ تنزیلہ آپی بھی مجھے پریشان دیکھتی تھی تو مجھ سے سوال کرنے لگتی تھی، لیکن میں انہیں کچھ بھی نہ بتا پاتی تھی کیونکہ میں بہت شرمندہ تھی، میری ہی غلطی تھی۔ لیکن میں سائم سے شادی کر کے یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انسان اب سب کو وہ سچائی بتا دے، اسی لیے میں مجبور ہو گئی تھی۔ شادی والے دن میں نے تنزیلہ آپی کو سارا سچ بتا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا کہ اگر سبحان بھائی نے یہ سب سن لیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، پر میری آنکھوں پر اس ظالم کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو کہ اصل میں تو ہوس تھی۔ میں اسے پہچان نہ سکی، اور اس طرح میں نے آپی کی منتیں کی تھیں کہ مجھے یہاں سے بھگا دیں۔ تنزیلہ آپی نے مجھے وہاں سے بھگا دیا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے اور سارے خاندان میں بدنامی ہو۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، تبھی انہوں نے میرا مشورہ قبول کیا اور وہ خود دلہن بن کر میری جگہ چلی گئی تھی، جبکہ یہاں میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوش ہو گیا تھا، پر اگلے روز وہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ مجھ پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ ایک روز اچانک ہی وہ نشے کی حالت میں فلیٹ میں آیا تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے۔ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو میں اسے کہنے لگی کہ پلیز میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کرنا، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔
لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے میری عزت برباد کر دی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں چل بھی سکتی۔ ان تینوں لڑکوں کو ہول اٹھنے لگا تھا کہ کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ تبھی وہ تینوں کہنے لگے کہ اس لڑکی کو تو اب کسی معمولی سے کلینک پر لے جانا ہوگا۔ اس طرح وہ مجھے اس کلینک پر لے گئے۔ پر میں نے جیسے ہی تنزیل آپی کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ ایک امید سی مجھے ملی تھی کہ شاید اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ تنزیل آپی نے مجھے دیکھا تو فوراً ہی مجھے ہوش دلایا تھا۔ سارے گھر والوں نے اس کی بات سنی تو سب لوگوں کو سختہ طاری ہو گیا تھا۔ گڑیا جانتی تھی کہ سب گھر والے سے ناراض ہیں۔ سبحان نے تو اپنا منہ ہی پھیر لیا تھا۔ اب سبحان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف اس گڑیا کی خاطر کیا تھا۔ گڑیا باری باری سب کے پاس جا رہی تھی۔ سبحان سے کہنے لگی کہ بھیا مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آپ کو آپ کا پیار نہ مل سکا۔ سبحان نے اگلے ہی پل اسے دھکا دے دیا۔ وہ فرش پر گر گئی تھی۔ اسے اتنا غصہ آیا ہوا تھا۔ گڑیا اپنے اماں ابا کے پاس گئی۔ اس کے اماں ابا نے بھی اسے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو آج سے تم ہماری کچھ نہیں لگتی، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، اب کون تم سے شادی کرے گا اور کون تمہارا ہاتھ تھامے گا۔ گڑیا ہر کسی کے پاس جا رہی تھی، سبھی سے منہ پھیر رہے تھے، پر آخر میں وہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ میں جیسے ہی اسے اپنے گھر لے کر گئی تو میرے ساس سسر نے اس کو اندر آنے ہی نہ دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو وہیں پر رک جاؤ، اس منحوس عورت کے قدم اس گھر میں پڑیں گے تو ہمارے گھر میں مصیبت آ جائے گی۔ گڑیا کا دل اور بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساس سسر کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ گڑیا ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ لیکن ایک سائم تھا جس نے میرا ساتھ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ گڑیا ہمارے کوارٹر میں رہے گی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک کوارٹر تھا، گڑیا وہاں پر رہنے لگی تھی۔ میں اب اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اپنی آزمائشوں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ دن رات یہی کہتی تھی کہ جب تک وہ 3 لڑکے عیاشی کر رہے ہیں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ سائم بھی کہنے لگا کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے وہ تینوں بدماش لڑکے پکڑوا سکیں۔ مجھے اچانک اس گاڑی کا نمبر پلیٹ یاد آیا۔ میں نے سائم کو بتایا تو اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی۔ اس طرح ان تینوں لڑکوں کا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ پر سائم کہنے لگا کہ وہ 3 لڑکے بہت ہی تیز ہیں، وہ یقیناً اس کام میں بہت ماہر ہوں گے، وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ہمیں کوئی ایسا منصوبہ بنانا ہوگا جس کے تحت وہ تینوں لڑکے پکڑے جائیں۔ اس نے مجھے جیسے ہی وہ پلان بتایا تو میرے تو رنگ ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک پلان تھا۔ پر اگلے روز ہی میں دلہن کی طرح تیار ہو گئی تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میری شناخت بھی چھپ گئی تھی۔ سائم بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی بھی مجھے دیکھے تو وہ اپنا آپ کھو بیٹھے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں گھبرا رہی تھی کہ اگر یہ منصوبہ الٹا پڑ گیا اور میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ سائم نے مجھے تسلی دی کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے اس لوکیشن پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں لڑکے میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ بتاؤ آج سے پہلے تم نے کسی سے دوستی کی ہے؟ میں بہت ہمت سے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ میں نے انہیں ظاہر نہیں کر پایا کہ میں کس مقصد کے تحت ان کے پاس آئی ہوں، جبکہ پیچھے سے سائم نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہنڈے لڑکے گرفتار ہو گئے تھے۔ پولیس نے ثبوت مانگا تھا۔ جب میں نے سائم کو اشارہ کیا تھا، سائم اپنے ساتھ ہی گڑیا کو بھی لے کر آیا تھا۔ گڑیا نے پولیس کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ گڑیا کی ابھی بھی طلاق نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کے شوہر نے اسے طلاق بھی دے دی تھی۔ پر وہ دن رات دعا کرتی تھی کہ کاش میرے اپنے گھر والے مجھے اپنا لیں۔ میں نے اسے بہت تسلی دی تھی کہ دیکھو تمہارے سبحان بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ضرور تمہیں معاف کر دیں گے۔ یوں آہستہ آہستہ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ گھر والوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی گڑیا سے شادی نہیں کرے گا، کوئی بھی اسے اپنا نام نہیں دے گا۔ میں بھی گڑیا کے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جب ایک روز میں نے سائم سے ایسی بات کہہ دی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا تھا، کہنے لگا کہ تم ہوش میں تو ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟
تم میری بیوی ہو کر تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی گڑیا سے ہو جائے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، پر میں کیا کرتی؟ مجھے گڑیا کی بہت فکر تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سائم نے میری بات نہ مانی تو میں بھی اسے چھوڑ دوں گی۔ سائم کو میں نے دھمکی دی تو وہ گڑیا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں نے گڑیا کی شادی کروا دی تھی۔ گڑیا بھی بہت ناراض تھی، لیکن سائم نے میرے آگے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہ مجھے چھوڑے گا۔ اس طرح میں نے گڑیا کی زندگی میں رنگ تو بھر دیا تھا، پر میں نے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن سائم نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سب میں نے صرف تمہاری خاطر کیا ہے۔ میں نے گڑیا کو اپنا نام دیا ہے، پر میری ساری زندگی اب تمہارے نام ہے۔ میں بھی اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ سبحان نے جیسے ہی میری اتنی بڑی قربانی دیکھی، اسے بھی سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ اب تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ جب وہ کہنے لگا کہ مجھ میں تمہاری طرح اتنا ظرف نہیں ہے، تمہارا دل سچ میں بہت بڑا ہے، کیوں ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔